تصور شیخ کائنات اجرام سماوی موالید ثلاثہ وغیرہ کتنی ہی محلوقات اور موجودات کا مجموعہ ہے۔ کائنات کے تمام اجزاء اور افراد میں ایک ربط موجود ہے۔ مادی آنکھ اس ربط کو دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، اس کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب ہم کسی چیز کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو اسے دیکھتے ہیں، دیکھنے سے ہمیں اس چیز کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور ہم اس کو صفات کو سمجھ لیتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس چیز کی ذات اور صفات ہمارے اندر دور کرتی ہے۔ ہم آگ کو دیکھتے ہیں، اس کا تصور کرتے ہیں یا اس کا تذکرہ سنتے ہیں تو آگ کی صفات محسوسات بن کر ہمارے اندر سے گزرتی ہیں۔ یہ عمل بہت ہلکا ہو یا محض ادراک کی سطح پر ہو، بہرحال ایسا ہوتا ضرور ہے۔ ہم آگ کے تصور کے ساتھ ساتھ گرمی اور روشنی کا احساس کرتے ہیں۔ سرسبز و شاداب درخت کو دیکھ کر، کسی ہرے بھرے باغ کا تذکرہ سن کر ہمارے اندر فرحت، شگفتگی اور ٹھنڈک کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اسی قانون کے تحت جب ہم محمود کو دیکھتے ہیں یا محمود کا نام سنتے ہیں یا محمود کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمارے ذہن میں لفظ محمود یا محمود کے ہجے نہیں آتے، بلکہ محمود کی ذات اور شخصیت آتی ہے جو کتنی ہی صفات کا مجموعہ ہے۔ انسان کو علم و فن یا کسی صلاحیت کی منتقلی دو طرح سے عمل میں آتی ہے۔ ایک طرز میں اسے کسی استاد کے آگے زانوئے تلمذ طے کر کے بیٹھنا پڑتا ہے اور استاد سبکن گوئی علم سکھاتا ہے۔ وہ الفاظ، تحریر اور عملی مظاہرات کی مدد سے تعلیم دیتا ہے اور شاگرد بدتدریج اسے اپنے ذہن میں محفوظ کرتا جاتا ہے۔ علم کی گہرائی اور وسعت نیز شاگرد کے ذوق و شوق کی مناسبت سے علم کی منتقلی میں ہفتوں، مہینوں اور بعض اوقات سالوں کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ منتقلی کی دوسری طرز میں الفاظ، تحریر یا کسی منظم مظاہرے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ علم یا صلاحیت صرف توجہ اور ذہنی تعلق کی وجہ سے منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کی واضح مثال مادری زبان ہے۔ بچہ اپنی ماں یا ماحول کے دوسرے افراد سے تحریری یا زبانی کوئی سبق نہیں لیتا، محض تخلیقی ربط اور ذہنی قربت اور تعلق کی وجہ سے وہی زبان بولنے لگتا ہے جو اس کی ماں کی زبان ہوتی ہے یا جو زبان اس کے ماحول کے افراد بولتے ہیں۔ وہ زبان کی ساخت، الفاظ اور جملوں سے بتائے بغیر وہی مطلب اخذ کرتا ہے جو دوسرے افراد سمجھتے ہیں۔ نہ صرف مادری زبان بلکہ دوسری بہت سی صلاحیتیں، عادات و اطوار بچے کے ماحول سے اس طرح منتقل ہو جاتے ہیں کہ بچے کو انہیں سیکھنے کے لیے شاگرد کا مروجہ کردار ادا نہیں کرنا پڑتا۔ روحانی علوم کی منتقلی میں بنیادی طور پر دوسری طرز کام کرتی ہے۔ شاگرد اور استاد کے درمیان روحانی اور قلبی رشتے کی بدولت استاد کے علوم، استاد کی طرز فکر اور انوار شاگرد کو منتقل ہوتے رہتے ہیں اور شاگرد کا شعور ان چیزوں کے مفہوم کو بدتدریج سمجھتا رہتا ہے۔ روحانی استاد ثانوی طور پر روحانی علوم کو درجہ بندی کے ذریعے اسباق کی صورت میں اور مظاہرات کی شکل میں شاگرد سے متعارف کراتا ہے تاکہ شعور ترتیب وار اسے یاد رکھنے کے قابل ہو سکے۔ شاگرد کے دل میں استاد کی محبت اور عشق شاگرد کے ذہن کو آب و تاب بخشتا ہے۔ جب شاگرد استاد کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس سے سوال جواب کرتا ہے، استاد کے ارشادات سے مستفیض ہوتا ہے، اس کی قربت میں موجود رہتا ہے تو اوپر بیان کیے گئے تخلیقی قانون کے مطابق استاد کی شخصیت اپنی تمام صفات کے ساتھ شاگرد کے اندر دور کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے روحانی استاد کی خدمت میں حاضر باش رہنے کی اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی قانون کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شاگرد استاد کی شخصیت کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے تصور کی قوت سے کام لے۔
इस बात के लिए रूहानी उस्ताद का तसव्वुर कराया जाता है ताकि तसव्वुर के ज़रिए उस्ताद से कायम ज़हनी ताल्लुक़ तवाना हो जाए। चुनांचे जब कोई शागिर्द अपने रूहानी उस्ताद का तसव्वुर करता है तो उस्ताद की सिफ़ात और उस्ताद की सलाहियतें उसकी रूह में गर्दिश करने लगती हैं। जितनी देर वो उस्ताद की तरफ मुतवज्जा रहता है, उस्ताद की सिफ़ात और उसके अनवार शागिर्द के जहन की सतह पर अक्स रेज़ होते रहते हैं। तसव्वुर की मुसलसल मश्क से शागिर्द के अंदर एक ऐसी कैफियत रासख हो जाती है जिससे इसका रूहानी रब्त हर वक्त उस्ताद की ज़ात से कायम हो जाता है। उस्ताद के अंदर मार्फत अल्लाही की सलाहियत मुसलसल मुंतकिल होती रहती है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब शागिर्द अपने उस्ताद का अक्स बन जाता है। इस मुकाम को तसव्वुफ में फ़ना फ़ी शेख का नाम दिया जाता है और रूहानी उस्ताद के तसव्वुर को तसव्वुर शेख कहते हैं। रूहानी उस्ताद का तसव्वुर कई तरीक़ों से किया जाता है। एक, शागिर्द मुराकबे में ये तसव्वुर करता है कि उसका उस्ताद सामने मौजूद है। दो, ये तसव्वुर करता है कि उस्ताद उस पर तवज्जो कर रहा है और अनवार व बरक़ात लहरों की सूरत में उसके अंदर जज्ब हो रहे हैं। तीन, उस्ताद की ज़ात उसके वजूद पर मुहीत है। चार, वो हर वक्त और हर आन खुद को उस्ताद तसव्वुर करता है, गोया उसकी ज़ात उस्ताद की ज़ात है। ये तरीक़ा तमाम तरीक़ों में आला तरीन है क्योंकि इसमें शागिर्द अपनी ज़ात की नफ़ी कर देता है।